اس وقت عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی ایک پیج پہ نہیں ہے. عمران خان مزاحمت چاہتا ہے، وہ مفاہمت چاہتے ہیں. عمران خان غیرت کی بات کرتا ہے، وہ بے غیرتی کی بات کرتے ہیں. عمران خان ڈٹ جانے کی بات کرتا ہے، وہ لیٹ جانے کی بات کرتے ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ میں سر اٹھا کے باہر ہوں، وہ کہتے ہیں عمران خان ڈیل کر کے باہر ہوں. عمران خان کہتا ہے خودداری اور غیرت کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف بن جائیں اور ہم زرداری بن جائیں، تب عمران خان کو باہر آنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان بات ملکی کرنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے اپنی ذات کی بات کر کے باہر آ جاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کسی اور پیج پہ ہے، ان کی پارٹی کسی اور پیج پہ ہے. مقتل نے تو بڑی خطرناک سٹوری سنائی ہے. بالکل صحیح سنائی ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تحریک انصاف کے اندر، تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان فیصلہ سازی دے دیں ایک کمیٹی کو، وہ کمیٹی کے پاس سارا اختیار آ جائے، وہ کمیٹی جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے. یہ بھی ان کے ذہن میں ان کو غلط فیڈ کیا اسٹیبلشمنٹ نے. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، ایم این ایز، ایم پی ایز اور باہر لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو نومبر سے پہلے، نومبر کے اندر جب فائنل کال ہم نے دی تھی اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ مان گئی تھی. عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنے پہ بھی مان گئی تھی، عمران خان کی رہائی پہ بھی مان گئی تھی، بشرا بی بی کی رہائی پہ بھی مان گئی تھی، فلانی چیز پہ بھی مان گئی تھی، فلانی چیز پہ بھی مان گئی تھی. عمران خان نے بڑا غلط کیا، بشرا بی بی نے بڑا غلط کیا. بشرا بی بی کو نہیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تھا، ہمیں 26 نمبر بیٹھ جانا چاہیے تھا. عمران خان کو فائنل کال واپس لے لینی چاہیے تھی. سب معاملات طے ہو گئے تھے. بھائی ان 6 چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. ان 6 چیزوں میں سے اسٹیبلشمنٹ آپ کو کیا دے؟ ایک چیز آپ کو نہیں دے سکتی، ایک چیز آپ کو نہیں مل سکتی. جب آپ کو کوئی چیز وہ دے نہیں سکتے، جب مل نہیں سکتی، تو بات چیت کے ذریعے تو بات ہی ختم ہوگی نا. وہی نا. اگر عمران خان صاحب مفاہمت چاہتے ہوتے تو وہ جب ان کو بنی گالہ کی آفر کی گئی تو وہ چلے جاتے. آپ پوچھو لوگوں سے، جو 5 لوگ گئے تھے جب باہر یہ تھا کہ عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، تو ان کے بیٹھتے عمران خان نے کہا بنی گالہ میں نے شفٹ نہیں ہونا، کیونکہ عمران خان تک پہلے بات پہنچی ہوئی تھی کسی اور ذریعے سے بھی کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں ہونا بنی گالہ شفٹ. تو بات یہ ہے سر کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر بربریت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بشرا بی بی کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، ان کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، صاف پانی نہیں دیا جاتا. وضو تک کے لیے عمران خان ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ صاف پانی نہیں ہے. اور باہر لیڈرشپ جو ہے نہ یہ عدالتوں میں پیٹیشنز کر رہے ہیں، نہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں، نہ یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں، نہ یہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، نہ یہ پریس ریلیزیں جاری کر رہے ہیں، نہ یہ لیٹرز لکھ رہے ہیں، نہ یہ ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں، نہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں. کوئی چیز آپ نہیں دیکھ رہے جو یہ کر رہے ہوں. وہ تابش فاروق نے جو ینگ وکیل ہے اس نے ایک اپلیکیشن دی FIR کی، آپ دیکھ لیں گے پارٹی اس کو آن نہیں کرے گی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کی پارٹی اس کو آن نہیں کرے گی. اچھا. پی ٹی آئی کی پارٹی محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دے گی. پی ٹی آئی علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نہیں بننے دے گی. تو یہ باتیں تو طے ہیں. نہیں تو فیصلہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن خبر یہ بھی آئی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کہیں نہ کہیں پہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت بار ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں. تو نہیں دیکھیں، ان کو تو بڑی کلیئرٹی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، ان کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے وہ چابی والے کھلونے ہیں. میں نے آپ کی ویڈیو میں ایک بات کی تھی جس کا کلپ بھی بہت وائرل ہوا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھیں سارے، کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطہ نہیں کرے گا، کوئی خبریں لیک نہیں کرے گا، کوئی چابی والا کھلونا نہیں بنے گا، سب عمران خان سے وفادار رہیں گے، سب مزاحمت کریں گے، دل و جان سے مزاحمت کریں گے، نیک نیتی سے مزاحمت کریں گے، پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں گے. انہوں نے کہا قرآن مجید پہ ہاتھ رکھو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. انہوں نے کہا جب 90% لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے میں چابی والے کھلونے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹویٹ نہیں کرنا تو ٹویٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ویڈیو پیغام جاری نہیں کرنا ویڈیو پیغام جاری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں انگلش میں پریس کانفرنس نہیں کرنی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وائٹ پیپر جاری نہیں کرنا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں عدالت نہیں جانا نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ڈیلا نہیں جانا نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں آواز نہیں اٹھانی نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں عمران خان کا ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کرنا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اسمبلی میں یہ باتیں نہیں کرنی نہیں کرتے. تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سوال میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن پہلے سوال کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ اگر ہم ٹی وی ٹاک شوز کے اندر دیکھیں یا پھر ہم مختلف یوٹیوب چینلز کو دیکھیں جو حکومتی سائٹ کے یوٹیوب چینلز ہیں یا پھر مقتدرہ کی سائٹ کے، ایک ہی بات آتی ہے کہ سوشل میڈیا تحریک انصاف کا غلط کر رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ غلط کر رہا ہے یا ٹھیک کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کہے کہ شاہریز خان جو ہیں ان کو اغوا ٹھیک کیا گیا. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کہے کہ 26 نومبر کو پھول پھینکے گئے تھے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کہے کہ عمران خان اس وقت ان کو پورا محل اندر اڈیالہ کے اندر ملا ہوا ہے.
یار پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صرف وہ بات کرتا ہے جو عمران خان سے اخلاص کی بات ہے، جو عمران خان کے اوپر ہونے والے ظلم پہ بات کرتا ہے، جو بشرا بی بی کے اوپر ہونے والے ظلم پہ بات کرتا ہے، جو پاکستان کے اندر حالات کی درست عکاسی کرتا ہے، جو عدالتوں کے اندر ہونے والی ناانصافی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جو بے گناہ اسیران کی بات کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ علیمہ خان کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حسان نیازی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حیدر مجید وغیرہ کے ساتھ کیا ہوا، ملٹری کورٹس کے جو کسٹڈی میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، پکڑ دھکڑ کیسے ہو رہی ہے، چادر چاردیواری کا تقدس مال کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کی بہن ماں بیٹی بہن بیٹی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا. سوشل میڈیا وہی بتاتا ہے جو ریئلٹی ہے. یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا غلط کرتا ہے. بھائی کیا غلط کیا سوشل میڈیا نے؟ اگر 2 4 5 اکاؤنٹس بلو دا بیلٹ جا کے بات کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جو چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرف سیدھی گولیاں ماری جائیں اور دوسری طرف ہم 4 اکاؤنٹس اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو ایشو بنا لیں کہ لوگوں کو گولیاں اس لیے سیدھی ماری گئی ہیں کہ یہ 4 اکاؤنٹس غلط بات کر رہے ہیں. بھائی 4 اکاؤنٹس غلط بات کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں گولیاں ماری جائیں گی. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی فوج کے خلاف سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو جو خواجہ آصف کی فلور آف دا ہاؤس جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی تقریریں ہیں، جو مریم نواز کی تقریریں ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جو نواز شریف کی تقریریں ہیں، جو نواز شریف کہتا تھا فوج کے بارے میں، جو مریم نواز فوج کے بارے میں کہتی تھی، جو یہ سارے تقریر وہ کیا وہ بھول گئے آپ؟ کیا یہ اس سے سخت باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ کسی نے بڑا زبردست لکھا ہوا تھا کہ رانا ثناءاللہ کا گھر کا جو گیٹ ہے جس پر آج 59 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، تو پارلیمنٹ پر بھی تو حملہ ہوا تھا، پارلیمنٹ کے اوپر لوگ چڑھے تھے، سپریم کورٹ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے اوپر. زیادہ مقدس ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت تو رانا ثناءاللہ جب یہ الیکشن 8 فروری کے بعد بڑے انقلابی بنے ہوئے تھے، بڑی سخت باتیں کر رہے تھے، سچی باتیں کر رہے تھے، پھر ان کو بھی ایک عہدہ دیا گیا اور وہ پھر مینیج ہو گئے. اس میں حقیقت ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو کہا تھا کہ آپ الیکشن ہار گئے ہیں، ہمیں نہیں حکومت بنانی چاہیے؟ نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا تھا، کسی اور لیڈر نے کہا تھا. لیکن ان کو پھر مریم نواز نے ڈانٹ دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی وزارتوں کے حوالے سے کوئی مشورہ ہے تو وہ دیں، لیکن آپ اس بات پہ نہ کریں، جو ہماری باتیں طے ہو گئی ہم اسی پہ رہیں گے. صدیق جان صاحب، آخر میں سوال یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک تقریر کی اور اس کے اندر انہوں نے بلوچ مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی، اور کھلے عام سپریم کورٹ کا ایک جج اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آئین کی انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار سپریم کورٹ کے جج ہیں. کتنا یہ ایک چیف جسٹس پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے؟ ظاہر ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں گے، وہ نہیں بنائی کمیٹی. دیکھیں کوئی ان کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے. جب کوئی سرنڈر کر دے، جب کوئی ڈیل کر لے، جب کوئی معاملات طے کر لے، جب کوئی آسان راستے پہ چلنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کو تو فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے ان کی مدت ملازمت بڑھ جائے، 3 سال سے 8 سال تک وہ رہیں، 5 سال اور رہیں، 6 سال اور رہیں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس نظام کو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جیسے لوگ چاہیے جو انسانی حقوق کی پامالیوں کے اوپر کوئی بات نہ کریں، جو ناانصافی کے اوپر کوئی بات نہ کریں، اور جو اسی طرح سے کریں جو وہ کر رہے ہیں.